ورڈ بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا یہ حروف نہیں ہے، اور میننگ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو فالو کرنے میں، جس کی اطاعت کرنے میں نجات ہے، اور جس کی مخالفت کرنے میں صرف گمراہی ہے اور خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لے آنا، تو یہ ہے پہلی چیز۔ تو اب ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنے ایمان کو ہم کی تجدید کر لیں، تازہ کر لیں اپنی، کہ بھئی ہم اللہ کے اس قرآن پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس کتاب کی ہم اسی طرح عزت کریں گے، بھرپور احترام کریں گے۔ نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ۔ تراویح بھی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ سمجھ میں آتے ہوں، آیتیں سمجھ میں آتی ہوں صاف صاف، ایسی جگہ میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ، میں نے رات میں نماز پڑھی اور بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھی، 1 رکعت میں 2 رکعت میں بہت لمبی لمبی تلاوت کی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حذن کحذ الشعر، کہ جس طرح شعر و شاعری کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ کے آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت صاف صاف بالکل سمجھ میں آتی۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اور یہ سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، اسی لیے نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 5ویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، وبال ہے۔ تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں، اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے، کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورے قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی، لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ 6ٹھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ دیکھیں یہ امت جو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں، عمل کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اپنے سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ تو یہ جو 6 حقوق ہیں قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا، اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب آئیں، اب ہم پہلے پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو، ٹھیک ہے؟ تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ سورت پورے قرآن کی بگننگ میں ہے، شروع میں ہے، تو گویا یہ سورت پورے
دیگر صورتوں کو اور پورے قرآن کو کھول رہی ہے. اسٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، بگننگ یہاں سے ہو رہی ہے پورے قرآن کی. تو اس وجہ سے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں اور علماء نے مختلف نام گنوائے ہیں، جن میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ کو. اس کے علاوہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ام القرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پورے قرآن کی اصل. ام القرآن سورت الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اہم سورت ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے. پورے قرآن میں کیا ہے؟ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. تو یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں پورے 30 پارے میں. لیکن سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے. سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ، اس کی سمری موجود ہے. اس لیے اس سورت کو، سورت الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کی اصل ہے، یہ پورے قرآن کی اصل ہے. تو اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے. پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے. دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی. عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی. جیسا کہ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے. سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے. رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے. تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین. تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی. اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں. تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں. تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں. سوال، مدد اللہ سے مانگی. براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا. چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے آپ اللہ سے بات کیجئے. جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے. یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا. میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے. سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی. اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے. دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے. تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے. اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے. ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں